الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 3 آیات ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اس کی خاطر۔ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 2 دنوں سے انا اعطیناک الکوثر کی تشریح کی گئی۔ اس کی وسعت نہیں ہے تشریح کی، بلکہ کوشش کی گئی کہ مختصر سی تشریح کی جائے۔ آئیے آج دوسری اور تیسری آیت کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں اپنی بے پایاں عنایات سے اپنے حبیب کو سرفراز فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اب ان انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور اس کی خاطر قربانی دیا کیجئے۔ کم فہم لوگ کھاتے اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے ہیں، پلتے اس کے ٹکڑوں پر ہیں، محتاج اس کی رحمت کے ہیں، نشو و نما اس کے آغوش لطف و کرم میں پاتے ہیں، لیکن شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عبادت باطل معبودوں کی کرتے ہیں، قربانیاں بتوں کے نام پر دیتے ہیں۔ فرمایا اے میرے محبوب، آپ ان کی روش اختیار نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام جو عبد منیب ہیں، حبیب لبیب ہیں، اس تعمیل کی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کی یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی کہ ساری ساری رات کھڑے رہ کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری عمر عبادت و ذکر الہی میں بسر ہوئی، روز و شب کا ایک لمحہ بھی تو غفلت میں نہ گزرا۔ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی معظم کی ساری زندگی رکوع و سجود اور خضوع و خشوع میں گزری، اس کی امت اگر اپنے رب کے ذکر سے محروم ہو جائے، اس کے چہروں پر سجدوں کے نشانات نہ ہوں، انہیں اگر نماز کی سعادت نصیب نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری آیت میں ان شانئک هو الابتر کی تشریح یوں ہے، شانیون جو ہے اس کا مطلب مبغضن، جس کے دل میں بغض ہو، عداوت ہو تو اس کو شانی کہتے ہیں۔ ابتر جو ہے باطرہ سے بنا ہے، اور باطرہ کا مطلب ہوتا ہے القطع، کسی چیز کو کاٹ دینا۔
اہل لغت کے نزدیک وہ مرد جس کا بیٹا نہ ہو، فرزند نہ ہو، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ چار چوپایا جس کی دم نہ ہو اسے بھی ابتر کہتے ہیں۔ نیز ہر وہ کام جس کا نیک اثر باقی نہ رہے اس کو بھی ابتر بولتے ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا پھر رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علی ابیہم و علیہم اجمعین۔ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ علیہ السلام کا جن کا لقب طیب و طاہر ہے وہ داغ مفارقت دے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوائے نبوت کے بعد تو سارے مکہ والے دشمن بن گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں فرزند اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اب صرف صاحبزادیاں ہی رہ گئی ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ عاص بن وائل کم بخت کہنے لگا قد انقطع نسل فہو ابتر، ان کی نسل استغفر اللہ منقطع ہو گئی، پس وہ ابتر ہیں۔ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چند روز کا کھیل تماشا ہے، لڑکا ان کا کوئی ہے کوئی نہیں، ان کے بعد ان کے مشن کو کون جاری رکھے گا، یہ چند سال کے مہمان ہیں، جب یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ ان کا دین اسی طرح نیست و نابود ہو جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الکوثر کی تیسری آیت میں ایک آیت سے ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا، ان کی خوش فہمیوں کو تہس نہس کر دیا۔ فرمایا جو میرے محبوب کا دشمن ہوگا، جو اس کے دین کا بدخواہ ہوگا، جو ان کے نظام شریعت سے پر اعتراض کرے گا وہ مٹ جائے گا، ان کی قوم ہمیشہ زندہ رہے گی، آپ کے دین کو بلند و بالا رکھے گی، وہی مٹ جائے گا جو آپ کے دین کو قبول نہیں کرے گا، تاریخ اسے فراموش کر دے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کی اولاد بھی اس کا نام لینا چھوڑ دے گی۔ دیکھیں ابو جہل کی کوئی اولاد ہے، ابو لہب کی کوئی نام لیوے ہی نہیں ہے، اس کی ہر قسم کی نسبت اس کے باعث ننگو آر بن جائے گی۔ اور میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ آپ کا ہر امتی خواہ وہ کسی قبیلہ کا فرد ہے، کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، میرے محبوب کریم کے ذکر پاک کی شمع کو ہر وقت روشن رکھے گا۔ دوسرے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میں اپنے حبیب کی نسل، ان کی نور نظر، لخت جگر، بطول زہرا، خاتون جنت، سیدہ طاہرہ زکیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلوں گا، اور اس نسل میں اتنی برکت دوں گا کہ دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں آپ کی نسل پھیل جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صورت اپنے اختصار و ایجاز کے باوصف فصاحت و بلاغت کا وہ مرقع جمیل ہے، ایک سمندر ہے کہ فصحائے عرب بھی جب پڑھتے تو ان کو کہنا پڑتا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ الذی آتاہ ربہ الکوثر کل ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم ارزق حبہ واتباعہ واحشرنا فی زمرتی تحت لوائہ واغفر لنا ولوالدینا وذریتنا بشفاعتہ یا رب العالمین یا اکرم المسئولین۔